یہ ہے مقبوض بلوچستان۔ آج ہفتہ 6 مئی سال 2023 ہے۔ بلوچستان ٹوڈے سے آج کے علاقائی خبروں کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان الیاس بلوچ۔ پنجگور فوجی آپریشن 3 دن سے جاری، دونوں جانب سے نقصانات کی اطلاعات۔ شہید سرمچار حافظ عبداللہ عرف اسطال کو ان کی شہادت پر خراج عقیدت پیش کرتے ہیں BLF۔ خضدار فورسز ہاتھوں رواں ماہ 3 مئی کو نوجوان جبری لاپتہ ہو گئے۔ بولیدہ ریاستی ایک اہلکار کو ہلاک، دوسرے کو زخمی کرنے کی ذمہ داری BLA نے قبول کر لی۔ انجینئرنگ اینڈ ٹیکنالوجی خضدار کے طلباء کا احتجاج جاری، آئینی حقوق کے لیے جدوجہد جاری رکھیں گے تربت یونیورسٹی کے طلباء کا پریس کانفرنس۔ بلوچستان مختلف واقعات، حادثات میں 2 خاتون سمیت 7 افراد ہلاک۔ پنجگور کے علاقہ پرو میں گزشتہ 3 دنوں سے فوجی آپریشن جاری ہے۔ جاری فوجی آپریشن میں زمینی فوج کے علاوہ جنگی ہیلی کاپٹر اور ڈرون حصہ لے رہے ہیں۔ ذرائع کے مطابق دوران آپریشن فورسز اور آزادی پسندوں میں فائرنگ کا تبادلہ ہوا ہے۔ دونوں جانب سے نقصانات کی اطلاعات ہیں، تاہم مکمل تفصیلات سامنے نہیں آ سکے ہیں۔ بلوچستان لبریشن فرنٹ BLF کے ترجمان میجر گوہرام بلوچ نے جاری بیان میں کہا ہے کہ رواں ماہ 3 مئی کو الصبح قابض فوج نے ضلع پنجگور پروم کے علاقہ تولگے رنگ میں ہمارے سرمچاروں کے ٹھکانوں پر آپریشن کا آغاز کیا اور سرمچاروں کو گھیرنے کی کوشش کی، جس پر سرمچاروں اور دشمن فوج کے درمیان فائرنگ کا تبادلہ ہوا۔ انہوں نے کہا ہے کہ اس دوران 4 جنگی ہیلی کاپٹر فورسز کے کمک کو پہنچے، جبکہ ایک ڈرون نے پہنچ کر بمباری کی، جس کے نتیجے میں ہمارے ساتھی سرمچار حافظ عبداللہ عرف اسطال شہید ہوا اور دیگر ساتھی سرمچار گھیرے سے نکلنے میں کامیاب ہو گئے۔ انہوں نے کہا ہے کہ شہید سرمچار حافظ عبداللہ عرف اسطال ولد غلام جان ساکن بنا بولیدہ 1 سال سے تنظیم سے منسلک تھا۔ بلوچستان لبریشن فرنٹ کے ترجمان نے دوسرے بیان میں کہا ہے کہ سرمچاروں نے ضلع کیچ کے مرکزی شہر تربت میں گرلز کالج کے قریب ملٹری انٹیلیجنس MI کیمپ کے حفاظتی چوکی پر دستی بم سے حملہ کیا، جس کے نتیجے میں ایک اہلکار ہلاک ہوا۔ انہوں نے کہا ہے کہ تربت کے کچھ نام نہاد سیاسی اور سماجی شخصیات روزانہ کی بنیاد پر MI کیمپ جا کر حاضری لگاتے ہیں اور اپنا رپورٹ پیش کرتے ہیں۔ ان جیسے تمام افراد کی تفصیلات ہمارے پاس موجود ہیں۔ انہیں تنبیہ کرتے ہیں کہ اپنی ذاتی مفادات کے خاطر قومی تحریک کی راہ میں رکاوٹ نہ بنیں، ورنہ اپنے نقصان کا ذمہ دار خود ہوں گے۔ ضلع خضدار سے پاکستانی فورسز نے عنایت زہری ولد فیض محمد زہری سکن زہری نامی شخص کو جبری گمشدگی کا شکار بنا کر نامعلوم مقام منتقل کر دیا ہے۔ علاقائی ذرائع کے مطابق مذکورہ نوجوان کو فورسز نے 2 مئی کو خضدار کے علاقہ اللہ والا چوک سے ان کے دکان پر دھاوا بول کر حراست میں لیا تھا، جہاں وہ کام کر رہا تھا۔ ذرائع کا یہ بھی کہنا ہے کہ فورسز کے اہلکاروں نے دکان میں موجود تمام افراد کے شناختی کارڈ چیک کیے اور عنایت اللہ کو شناخت کے بعد آنکھوں پر پٹی باندھ کر ویگو میں ڈال کر اپنے ساتھ لے گئے۔ بلوچ لبریشن آرمی کے ترجمان جیند بلوچ نے یہ کہا ہے کہ سرمچاروں نے 3 مئی 2023 کو کیچ کے علاقہ بولیدہ میناز میں قابض پاکستانی فوج کو راشن پہنچانے والے اہلکاروں کو مسلح حملے میں نشانہ بنایا، جس کے نتیجے میں ایک دشمن اہلکار ہلاک اور دوسرا زخمی ہوا۔ انہوں نے کہا ہے کہ مذکورہ اہلکار بولیدہ اور گردنواہ میں قابض پاکستانی فوج کے مختلف کیمپ پوسٹوں کو راشن پہنچا رہے تھے۔ خضدار ہراسانی کے خلاف بلوچستان یونیورسٹی آف انجینئرنگ اینڈ ٹیکنالوجی کے طلباء کا احتجاج جاری۔ مظاہرین کا کہنا ہے کہ انہیں یونیورسٹی کی جانب سے ہمیشہ ہراساں کیا جاتا ہے، کبھی امتحان میں ایڈمنسٹریشن کی جانب سے تو کبھی فورسز کی طرف سے دھمکیاں دی جاتی ہیں۔ ہمارا احتجاج تب تک جاری رہے گا جب تک ہمارے مطالبات پر عمل درآمد نہیں کیا جاتا۔ مظاہرین نے اس دوران 10 مطالبات پر مشتمل چارٹر آف ڈیمانڈ بھی پیش کیا۔ مستوں کے علاقہ لک پاس کے قریب آسمانی بجلی گرنے سے 3 افراد ہلاک ہو گئے، نعشیں ہسپتال منتقل کر دیے گئے۔ بلوچستان کے صنعتی شہر ہب چوکی میں جمعرات اور جمعہ کے درمیانی شب شال کراچی شاہراہ پر بھوانی شاہ پٹرول پمپ کے قریب فائرنگ کا واقعہ پیش آیا، جس میں گولیاں لگنے سے 29 سالہ فرمان علی ولد محمد ارشاد موقع پر ہلاک ہوا، جبکہ فائرنگ کا دوسرا واقعہ ہب دارو ہوٹل کے قریب پیش آیا، جہاں ڈکیتی کے واردات کے دوران مزاحمت پر ڈاکوؤں کی فائرنگ سے امان اللہ ولد نظام نامی شخص ہاتھ میں گولی لگنے سے زخمی ہو گیا، جسے علاج کے لیے کراچی لے جایا گیا۔
بلوچستان کے علاقہ دکی میں کوئلے کی کان میں پانی داخل ہونے سے کان بیٹھ گئی، جس کے نتیجے میں 2 کان کن اندر پھنس گئے۔ مقامی ذرائع کے مطابق کان کے اندر پھنسے کان کنوں میں عبدالباقی ولد صادق اور شراف ولد گلان شامل ہیں۔ دونوں کا تعلق قلعہ سیف اللہ سے ہے۔ ادھر دکی سے اطلاعات ہیں کہ یارو شہر کے علاقے میں 2 شیزوں نے فائرنگ کر کے خودکشی کر لی ہے، جس کی شناخت بی بی صدیقہ دختر وزیر خان سکنہ یارو شہر کے نام سے ہوئی ہے۔ اس طرح خزدار کے علاقہ زہری سے بھی اطلاعات ہیں کہ ایک 2 شیزوں نے ناگزیر وجوہات کی بنا پر خودکشی کر لی ہے۔